بے وفائی، لالچ اور دین کی سب سے بڑی قربانی پر مبنی اسٹوری کا یہ چیپٹر 7 ہے، جہاں پر ابن زیاد نے یہ دیکھا کہ قصر کا محاصرہ ختم ہو گیا ہے اور لوگ مسلم بن عقیل کو اکیلے تنہا چھوڑ کر چلے گئے، تو اس نے شہر کے مرکزی دروازے پر پہرا لگا کر مسلم بن عقیل کو ڈھونڈنے کے لیے گھروں کی تلاشی شروع کروا دی۔ آخرکار اس عورت کے مذکورہ بیٹے بلال ابن اسید نے مخبری کر کے مسلم بن عقیل کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ ابن زیاد نے انہیں گرفتار کر کے محمد بن اشد کی سرکردگی میں سپاہیوں کا ایک دستہ بھیجا، اور جب مسلم بن عقیل نے ان کی آوازیں سنی تو تلواریں اٹھا کر دروازے پر آ گئے۔ اس نے 2 دفعہ مقابلہ کیا اور ان سب کو پیچھے بھگا دیا۔ بلاخر گرفتار کر لیے گئے، اور گرفتاری کی حالت میں جب ان کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ دیکھ کر ان مخالفین میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اے مسلم، جو لوگ ایسا اقدام کرتے ہیں جو تم نے کیا ہے اور پھر جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو رویا نہیں کرتے۔ تو اس پر ابن عقیل نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب کی قسم، میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل حسین کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر پڑھ کر کل یا پھر آج مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے، اور یہاں پہنچ کر تمہارے ہاتھوں اسی بلا میں گرفتار ہوں گے جس طرح میں گرفتار ہوں۔ اور اس کے بعد مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا۔ ابن زیاد نے جب مسلم بن عقیل کو دیکھا تو حکم جاری کر دیا کہ اسے قصر امارات یعنی کہ ابن زیاد کے محل کی اوپر والی منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ اور اس کے بعد سیدنا حضرت مسلم بن عقیل کو اوپر لے جایا گیا، اور وہ تسبیح استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے، اور بدبخت ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو قتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کو بھی بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا، اور ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کو بھیج دیے۔ اور جب یزید نے ان دونوں کے سر دیکھے تو شکریہ کا خط لکھا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حسین عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ نمائندے سارے شہر میں پھیلا دو، اور جس پر ذرا بھی حسین کی تائید کا شبہ ہو تو اسے قید کر لو، مگر جو شخص تم سے لڑائی پر اترا جائے اس کے علاوہ باقی کسی اور کو قتل نہ کرو۔ اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل کوفہ کے 150 خطوط اور بہت سے وفود پہلے پہنچ چکے تھے، اور پھر مسلم بن عقیل نے وہاں کے 18,000 مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھ ان کو کوفہ کے لیے دعوت دی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا عزم کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ جانے کی خبر جب لوگوں میں مشہور ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے آ کر ان کو روکا، ان سے منت سماجت کی، اور ان سے کہا کہ اہل عراق و کوفہ کے وعدے اور ان کی بیعتیں قابل بھروسہ نہیں، یہ لوگ قدیم عہد سے شکن اور بے وفا چلے آ رہے ہیں، اس لیے وہاں جانے کا فائدہ شاید حاصل نہ ہو سکے، لہٰذا آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی رائے کوفہ جانے کی تھی۔ ان کا منشا شاید یہ تھا کہ اہل عراق کے لوگ حسین رضی اللہ عنہ کے اہل بیت اور خاص طور پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دل و جان سے بیعت کر دیں گے، اور اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ذریعے ایک صحیح خلافت کا قیام جلد اور بآسانی وجود میں آ جائے گا۔